کہ بھئی ایک دفعہ نہ پڑھی تو پھر 7 دفعہ پڑھنی پڑے گی، تو ایک دفعہ ہی پڑھو، ٹھیک ہے، نہیں سمجھتے؟ تو یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلی تو شیطان سے، ٹھیک ہے، دوسری وہ فضیلت کے اثر کے حساب سے جو اس کا ٹینجیبل فائدہ چلیں آپ نے بات کی، تو میں اس کا اپنی لائف کے ایک سب سے پاورفل میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں جس کو میں نے دیکھا ہے کہ زندگی بدل دیتا ہے. اور میں آج اگر اپنی بات کروں کہ اللہ تعالیٰ نے جس شہرت کی بلندیوں پہ اتنی کم ایج میں اتنے کم ٹائم میں آپ نے دیکھا جسٹ کوئی کچھ عرصہ ہی گزرا کہ پاکستان کے ٹاپ 5 میں آ گئے آپ. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی جو کہ اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں. اسکرین پہ ان کا نمبر چل رہا ہے. جو بھی آپ لوگ اپنے جائز معاملات کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ بزنس سے ہو، جو لوگ چاہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے جو ہیں اتنے نہیں ہیں لیکن ہم بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں، وہ لوگ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو مشورہ دیں گے اسامہ صاحب کہ آپ اتنے پیسوں میں کون سا بزنس سٹارٹ اپنا کر سکتے ہیں. اور ناظرین آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو تھمبنیل دیکھ کے تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا، آیت الکرسی کے جو فائدے ہیں وہ کیا ہیں. عموماً ہم اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں کہ جی باہر جاتے ہوئے آپ آیت الکرسی پڑھ لینا یا آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ پھونک مار دینا، اس کے فضیلتیں کیا ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کے رزق میں برکت کیسے ہوتی ہے، آپ کے جو دیگر معاملات ہیں جو ٹھیک کیسے ہوتے ہیں، آج اس پہ ہم جانیں گے اسامہ علی صاحب سے. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں. شکر الحمدللہ. آپ کے ماشاءاللہ اسامہ صاحب اگر ہم پریڈکشنز دیکھیں وہ بھی بہترین ہوتی ہیں. آپ جو چیزیں بتاتے ہیں اس پہ بھی بڑا اچھا ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے اور لوگ بتاتے ہیں کہ واقعی کہ جو آپ کی اسٹرالوجیکل جو ایک پکڑ ہے نا وہ بہت زبردست ہے. لیکن یہ اسلامک چیز جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا بتاتے ہیں. آیت الکرسی عموماً بچوں کو ہم پھونک مار کے ان کو کاموں کے لیے بھیجتے ہیں، اس کی فضیلتیں بتائیں، اس کی میرٹس بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو اس کو سمجھ لیں کہ قرآن کی طاقتور ترین آیات کہا جاتا ہے اس کو. آپ کے قرآن پاک میں سب سے طاقتور آیت مانا جاتا ہے اس کو. اس کے بعد اس میں اعظم بھی ہیں. جب یہ شروع ہوتی ہے اللہ کے خاص نام اللہ سے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حی اور قیوم بھی وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی خاص جو کہیں اور نہیں ہے. یا حیو یا قیوم. جی، یہ اسی لیے اس کو بھی اسم اعظم کہتے ہیں. اس میں پورا تقریباً جو اس کا وہ ہے العلی العظیم تک آپ دیکھیں تو یہ ایک وہ طاقتور اس میں جیسے کہتے ہیں نا اس کے موکلات اور اس کی چیزیں اتنی طاقتور ہیں کہ یہ حفاظت کی غرض سے آپ لوگ تو صرف عمومی طور پہ جانتے ہیں. جی جی. جبکہ آپ کو یہ نہیں اندازہ کہ آپ جب اس زمین پہ اتارے گئے ہیں تو شیطان ہی آپ کا دشمن ہے، اسی سے ہی آپ کی جنگ ہے، وہی آپ کے رزق کا دشمن ہے، وہی آپ کی خوشیوں کا دشمن ہے، وہی جھگڑے کراتا ہے، وہی آپ کی زندگیوں کو تباہ حال کرتا ہے، بہن بھائیوں سے توڑتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا، سارے جتنے بھی نحوستیں آپ کی زندگی میں وہ شیطان کی پیدا کرتا ہے آپ لوگوں کی دشمنی اور خنث میں. اب اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر اب سمجھیں کہ اس کا علاج جو ہے اس شیطانی تمام چیزوں کا وہ اس آیت الکرسی میں. ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں جو روایات میں ہے کہ 1 دفعہ پڑھیں تو اپنی، 2 دفعہ پڑھیں اپنے گھر کی، 3 دفعہ پڑھیں 40 گھر کی حفاظت ہوتی ہے. وہ ایک تو حفاظت کی غرض سے اپنی اور اپنی زندگیوں کی حفاظت کی غرض سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں عافیت چاہیے تو اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ آپ آیت الکرسی کے بغیر جی سکیں. دوسرا اس کی جو سب سے بڑی فضیلت دین اسلام میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو بس اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی حاوی ہے. اچھا، مطلب موت ہی حائل ہے، ادھر سے وہ فوت ہوگا ادھر سے سیدھا جنت اس کا راہ تکے گی. سبحان اللہ. یہ کیا فضیلت ہے کہ آپ کی فرض نماز کے فوراً بعد اس کو پڑھنے کا اجر یہ ہے. کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے؟ 1 دفعہ. ایک دفعہ پڑھ لی. 1 دفعہ پڑھیں، 1 دفعہ ہر نماز کے بعد، آپ کی اور جنت کے درمیان میں کوئی اور چیز نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر ایون کہ اگر آپ اس کو مس کر دیں اس نماز میں، مطلب آپ باتوں میں لگ گئے، لیٹ کر لیے کچھ بھی، تو پھر اس کا جیسے کہتے ہیں نا کہ قضا کی طرح ہے کہ آپ نے کچھ اور زیادہ تعداد میں پھر پڑھ کے واپس کرنی ہے. ٹھیک ہے. مطلب 3-4 دفعہ 5 دفعہ زیادہ پڑھیں پھر کہ جو مس کی ہے، تاکہ وہ جو سیکوینس آپ نے کیری کیا تھا نا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا وہ قائم رہے. قائم رہے.
اور آپ کو اگلی دفعہ کا احساس ہو کہ بھئی ایک دفعہ نہ پڑھی تو پھر 7 دفعہ پڑھنی پڑے گی، تو ایک دفعہ ہی پڑھو، ٹھیک ہے. نہیں سمجھتے. تو یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلی تو شیطان سے، ٹھیک ہے. دوسری وہ فضیلت کے اثر کے حساب سے جو اس کا ٹینجیبل فائدہ ہے وہ حفاظت ہے، ٹھیک ہے. سارے گھروں کی، آپ کی جسمانی روحانی، آپ کے گھر کی. اس کے بعد جو اس کا اجر ہے لائف آفٹر، وہ سیدھا جنت ہے نماز کے بعد پڑھنے کا. آج چلیں آپ نے بات کی تو میں اس کا اپنی لائف کا ایک سب سے پاورفل میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں جس کو میں نے دیکھا ہے کہ زندگی بدل دیتا ہے. اور میں آج اگر اپنی بات کروں کہ اللہ تعالیٰ نے جس شہرت کی بلندیوں پہ اتنی کم ایج میں، اتنے کم ٹائم میں، آپ نے دیکھا جسٹ کوئی کچھ عرصہ ہی گزرا کہ پاکستان کے ٹاپ 5 میں آ گئے آپ. اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا عمل ہے. یہ کوئی بھی کرے، اس کی اجازت کی بات نہیں ہے. یہ 70 دفعہ آیت الکرسی روزانہ، 70 دن، کہانی بدل دے گی. 70 دن کرنی ہے. 70 دن، 70 دفعہ روز، کوئی ایک ٹائم فکس کر لیں. 70 مرتبہ، 70 دن، کسی ایک وقت مخصوص کر لیں. ٹھیک ہے. ظہر، عصر، مغرب، فجر، جب بھی، لیکن وہ ایک ٹائم فکس کر لیں. ایک ٹائم. یقین کریں کہ سب سے پہلا جو فضل ہوگا اس عمل کے دوران وہ یہ ہوگا کہ تہجد پہ آنکھ کھلنے لگے گی، جو میں نے ذاتی طور پہ ایکسپیرینس کیا. یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں کوئی بھی عمل یا وظیفہ یا کوئی بھی ایسی چیز کبھی بھی نہیں دیتا جو میں نے خود پریکٹیکلی اس کا نہ کیا، چارج نہ لیا ہو. اس کا یہ چارم ہے کہ تہجد پہ اٹھنا ایک بہت بڑا ٹپیکل مسئلہ ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے. اور جیسے مطلب آج کل کی جو روٹین سوتے ہی نہیں ہیں وہ تہجد تک. ویسے ہی نوجوان تو جو یہ کرے گا وہ سو بھی 10 بجے جائے گا، ہوتے آنے لگیں گر جائے گا، جدھر بھی ہوگا گر پڑے گا. اچھا. یہ عمل جو کرے گا 10 سے 11 کے درمیان کے بعد جاگ نہیں سکتا وہ، اور تہجد کے ٹائم خود بخود اٹھ کے بیٹھا ہوگا. یہ آیت الکرسی کا عمل سب سے پہلے تہجد پڑھوائے گی، فٹنس واپس کرے گی، ذہنی صحت کی حامل ہوگی، زندگی کے رولے رپے اور رزق کے ایسے راستے کھولے گی، ایسے معجزانہ طریقے سے آپ کا رزق کا معاملہ کھلے گا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یار یہ کیسے بن گیا. مطلب اگر آپ نے حیران ہونا ہے نا کسی میں، بڑے گلے شکوے ہوں گے زندگی سے، جی یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، سو رونے، سارا دن ہم یہ سنتے ہیں. یہ ایک دفعہ کر لیں، زندگی بدل جائے گی. 70 دن، 70 بار. اب خواتین کہیں گی جی ہمارے مخصوص ایام آ جاتے ہیں، اس کی قدرت کو بھی پتہ ہوتا ہے معافی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ گزار لیں. اس کے بعد وہ اس میں اس کو آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتے، اس میں اس کو مطلب روک ہی لیں تو بہتر ہے. اس کے علاوہ آپ پھر پورے کریں اپنے 70. ٹھیک ہے. لیکن یہ تہجد بھی پڑھوائے گی خود بخود. آپ کہیں میں نہیں پڑھتا، یہ پڑھوائے گا عمل خود بخود ہی، آنکھ کھل جائے گی، نیند بھی ٹائم پہ دے گی. اور پلس رزق کے معاملات ایسے کھلیں گے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے، آپ حیران ہی ہو جائیں گے. بس جیسے کوئی ہکا بکا نہیں بیٹھا ہوتا کہ یہ کہاں سے ہو گیا. مطلب یوں نہ ہو تو پھر بھی آپ کا پروگرام میں یہ ویڈیو تو کہیں جا رہی نا، پڑی رہے گی. ادھر آ کے میسج کریں، کمنٹس کریں کہ میں نے 70 دن پڑھی ہے اور مجھے 70 دن گزر گئے، میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ادھر ہم جرمانہ بھریں گے. یہ کوئی بات ہی نہیں ہے اگر کوئی اس کو ایزی لے رہا ہے تو. اتنی اس میں طاقت اللہ تعالیٰ کے نام کی، اتنی اس میں کمال ہے اس کا. اور یہ ماہ مبارک رمضان، اس میں کوئی کر لے ٹھیک، اس کی 70 دن ماہ رمضان کے بعد ایک تو تہجد قائم رہے گی، دوسرا اس شخص کے جو رزق کے معاملات ہیں بھائی اس کو نہیں پتہ چلنا کہاں سے آیا اور کیسے آیا. ٹھیک ہے. زندگی بدل جائے گی. پیسے جو ہے وہ خود بخود، یعنی یہ لائف چینجنگ میں سمجھتا ہوں آیت الکرسی کا لائف چینجنگ وہ ہے. اور اس کے اندر جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کا یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ تیسرا کہہ لیں، پہلا حفاظت تھا، دوسرا جنت تھا. دنیا کا مزہ لینا ہے تو تب بھی 70 بار اگر یہ عمل کر لیا تو پھر عام روٹین میں اس کو 21 دفعہ رکھیں. 70 دن گزارنے کے بعد پھر روٹین میں بس 21 دفعہ پڑھ لی. چلو آپ بند ہی نہیں کریں گے، آپ کہیں گے میری تو موجیں کرا دی اس نے، آج تک زندگی میں جو نہیں دیکھا تھا وہ سب دیکھیں گے آپ. تو بس پھر اس کو شروع کر دیں. سبحان اللہ. بہت شکریہ سما صاحب آپ کا. ماہ رمضان بھی آ رہا ہے ناظرین، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جہاں جہاں سے بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، نام لے کے دعا کیجیے گا.
اور دوسرا چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے اب آپ کے سامنے ہم لے کر آئیں گے۔ اسامہ صاحب آپ کا اپنا چینل بھی ہے، ذرا محمد اسامہ علی آفیشیل کے نام سے، اس پہ بھی دعا جو ہے ان کی بڑی مشہور ہے، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں وہاں جا کے، دعا کہف کے حوالے سے۔ دعائے کعب جو ہے وہ بیماری کا، آپ کے لڑائی جھگڑوں کا سب کا علاج ہے، صبح شام سنیں، صبح اس کو بھی شام ان سر کی کریں۔ آواز میں سنیں، اور اس کے بعد نمک سے آپ نے کہا تھا نا اس میں نہانا، اس پہ بھی ٹاپک کریں گے ایک باقاعدہ، ہاں اس تاکہ پہ کر لیں، بالکل کر لیں کہ بیماریاں ختم ہوتی ہیں، امی اور بیوی کے جھگڑے ختم ہوتے ہیں، گھر میں جو جتنے جن زدہ لوگوں کے سائے کے معاملات ہیں یا جادو کے معاملات ہیں یا کوئی اور اس طرح کے جو پرابلمز ہیں اس کا اس میں سلوشن ہے۔ ٹھیک بس ہے۔ وہ یہی کرنا ہوتا ہے کہ میری آواز کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ساتھ پڑھنی ہوتی ہے، 70 بار پوری اچھا خود بھی کرنی ہوتی ہے۔ پڑھنی ہے، ہاں میرے سننی ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ پڑھنی صرف بھی ہے؟ سننے سے تو پھر اس کا اتنا رزلٹ نہیں ملے گا جب تک بندہ خود بھی اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ بھئی اب اللہ تعالیٰ کہ میرے سر پہ کتنا کھیلیں گے، خود تھوڑا سا تو ساتھ دینا بنتا ہے نا، کہ اگر میں ان کے لیے کر رہا ہوں تو ان کو بھی تو اپنے لیے کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ کرنا ہے، تو بالکل بس ایسے ہی۔ وہی بات ہے کہ وہ اپنی خوشبوؤں کا استعمال کریں، اولیو آئل میں نہا کے رہیں، جادو، سایہ، نظر، جتنے بھی مسائل ہیں اس دعا سے انشاءاللہ یہ جیسی 40 ڈیز گزریں گے ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ ختم ہو جائے گی۔ بہت اچھا ٹاپک آج کا ہم نے کیا سامہ صاحب سے، اور آپ نے دیکھا، اور میں چاہوں گا اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف سے ریلیٹڈ، اسلام سے ریلیٹڈ آپ کو اس پہ بہترین چیزیں ملیں گی، اور ایون کہ اسٹرالوجرز ہیں تو آپ کو زوڈی سے ریلیٹڈ بھی اس چینل پر چیزیں ملیں گی۔ اور یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو زیادہ جتنا شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے، آپ لوگوں کو اتنا فائدہ ہوگا، اور آپ لوگ یہ تو گارنٹی ہے کہ کم از کم آپ بری چیزیں، بری نظروں سے بچے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن، ایک نئے وظائف کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔